الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. محترم حضرات، سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرا جائے، اللہ رب العالمین کا دل کے اندر خوف کیسے آئے، ان ساری چیزوں کو ہم قرآن اور حدیث سے سیکھتے ہیں. اور قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اصل اللہ کے تقوی اور اللہ کے ڈر کو دل میں پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر ہم اپنی طرف سے اللہ سے خوف کا کوئی راستہ اور کوئی طریقہ ایجاد کریں اور اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارا ڈرنا حق کا تقاتہ کے زمرے میں نہیں آتا ہے. یعنی اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس زمرے میں نہیں آتا ہے. تو اللہ سے ڈرا کیسے جائے؟ جس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے زندگی گزاری، اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو یہی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. یعنی بالکلیہ طور پر آپ اپنے آپ کو شریعت کے اندر، شریعت کے حدود کے اندر ڈھال دیں اپنے آپ کو، یہی ہے اللہ کا ڈر. اور شریعت کے حدود سے اگر تجاوز کریں گے تو آپ اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کے حدود سے باہر نکل گئے. اللہ نے فرمایا، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت اسلام میں تمہیں موت آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ڈر خوف کا تذکرہ کیا اور پھر مسلمان ہونے کی حالت میں موت آنے کا تذکرہ کیا. دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ دونوں کا آپس میں جوڑ یہ ہے کہ جب تک تم اللہ کا ڈر اپنے اندر نہیں پیدا کرو گے اس وقت تک حالت اسلام میں پر موت نہیں آئے گی. یعنی ڈر جب اللہ کا ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی شریعت کی اور اللہ کے حدود کی پابندی ہوگی تو انسان کی موت لا الہ الا اللہ پر آئے گی اور عقید توحید پر آئے گی. آگے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ ہو. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو پچھلی آیت کریمہ سے جوڑا ہے. یعنی آپس میں مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے اور قرآن و سنت پر عمل کرتا رہے. قرآن و سنت جیسی رسی اس کے اندر انقطاع نہ آئے، یہ رسی ٹوٹنے نہ پائے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ رسی کیسے ٹوٹے گی؟ جب آپس میں اختلاف ہوگا، آپس میں انتشار ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے ہونٹوں ہوگی تو پھر اللہ کی رسی ٹوٹے گی. اور اللہ کی رسی کو وہی مضبوطی سے تھامے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے، جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے، جو صحابہ کے منہج اور نبی کے منہج پر چلنے والا ہے. یہی
اللہ کا اصل میں خوف رکھنے والا ہے، اور یہی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور یہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اس حالت کا تذکرہ کیا ہے جو نبوت یا نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو، اللہ کے اس انعام کو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرما کر کے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو پھر تم آپس میں بھائی بھائی ہو، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، حالانکہ نبی کے آنے سے پہلے جب تم خون خرابی کے شکار تھے، اس خون خرابی کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے پر جا ٹھہرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیج کر کے جہنم کے کنارے پر پہنچنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس راستے سے نجات دیا۔ آیت کریمہ میں غور کیجیے، اللہ نے سب سے پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ اسلام آنے کے بعد اور نبی کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپس میں خون خرابے کا شکار تھے، ایک ہو گئے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کا دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ایک دوسرے کے بہی خواہ انسان ہو گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے، ایک دوسرے کے غم گسار ہو گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ حالانکہ اسلام کے آنے کے بعد ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کا خون کا پیاسا تھا، ایک دوسرے کے مارنے اور کاٹنے پر تلے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، جس کی تعلیمات محبت پر مبنی ہے، جس کی تعلیمات الفت پر مبنی ہے، جس کی تعلیمات کو اپنا کر کے ہم سگے بھائی نہ ہونے کے باوجود سگے بھائی جیسا بیہیویئر کر سکتے ہیں، اور سگے بھائی سے بھی زیادہ محبت ایک اسلامی رشتے میں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آگے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ لوگ ڈرتے رہیں، تاکہ لوگ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ مسلمانوں، اسلام نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے ان سب کو دیا ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آج قرآن و سنت کی تعلیمات سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے فسادات اور بہت ساری ایسی چیزیں جنم لے لیتی ہیں جن کا مسلمانوں کے درمیان جنم لینا مناسب نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ایک ہو جاؤ، مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور ایک ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کے ذریعے سے بہت بہت بڑے بڑے کام انجام دلا دے گا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اور ایک مسلمان کو اسلامی دائرے میں رہ کر کے کیسا ہونا چاہیے۔ بڑی پیاری سی حدیث ہے اور بڑی چھوٹی سی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ کبھی ہمارے دل ایک دوسرے سے نہیں ٹوٹیں گے، کبھی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال محبت کرنے میں، الفت کرنے میں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے میں
ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے میں جسم کے مانند ہے. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا سارا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہاتھ میں تکلیف ہو گئی، اس ہاتھ کی تکلیف سے پورا جسم کراہ جاتا ہے، پورے جسم کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے. بخار ہوا، بخار کی وجہ سے پورا جسم پریشان ہے، پورے جسم کا نظام بدلا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال یہی دی ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے میں، الفت کرنے میں، غمگساری اور ہمدردی کرنے میں اس جسم کے مانند ہے کہ جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر مسلمان برادری میں یا مسلمان علاقے میں کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہوئی، دوسرا مسلمان بھائی اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو سمجھے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے. کیا بہترین اصول دیا ہے اور کیا بہترین مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مثل ہے، مکان کے مثل ہے، بلڈنگ کے مثل ہے. یشد بعضه بعضا. جب آدمی بلڈنگ، مکان، روم تعمیر کرتا ہے تو اس روم کو تعمیر ہونے میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی مدد کرتی ہے، تب جا کر کے روم تعمیر ہوتا ہے، مکان تعمیر ہوتا ہے. اگر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی مدد نہ کرے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑے نا، تو کبھی زندگی میں مکان تعمیر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال اسی عمارت سے دی ہے. جس طریقے سے عمارت کو کھڑی کرنے میں ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اسی طریقے سے مومن کو کھڑا کرنے میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا سہارا دینا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا سہارا دے کر کے اسے آگے لے جانا ہے، اس کی ہیلپ کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کو دیکھیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنے غمگسار تھے اپنے دوسرے بھائی کے لیے، کتنی محبت کو نچھاور کرتے تھے اپنے دوسرے بھائی کے لیے. اپنا آدھا آدھا مال اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دینے کے لیے تیار. ایک آدمی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا، مکہ ایک دوسرے شہر کا رہنے والا، مدینہ میں جو رہ رہے ایک دوسرے شہر کے رہنے والے. نہ خون کا رشتہ ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ خاندانی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں. مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ اکرام اور انصار صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارگی کرا دی. انہی میں سے ایک صحابی تھے جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ بھی مکہ سے اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر کے نہتے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھائی چارگی، ان کی مواخات حضرت سعد ابن ربیع یا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی. اللہ کے نبی نے کہا اس سے عبد الرحمن اور سعد دونوں اسلامی بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں. کیا جذبہ تھا سعد ابن ربیع یا ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی نے ادھر کہا حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد دونوں آپس میں بھائی ہیں. حضرت سعد ابن ربیع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سننے کے بعد کہتے ہیں اے عبد الرحمن ابن عوف، پورے مدینے میں سب سے زیادہ انصاریوں میں مالدار میں ہوں، سب سے زیادہ پیسے والا میں ہوں. آؤ میرے بھائی بیٹھ لیتے ہیں اور بیٹھ کر کے اپنے مال کا میں 2 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ تمہارے لیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں. اور اسی طریقے سے ہے میرے بھائی عبد الرحمن، میرے پاس 2 بیویاں ہیں،
ان دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جو بیوی تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اے میرے بھائی سعد، اللہ تمہارے مال منال میں برکت دے، اللہ تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے، تم مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں بازار جا کر کے خرید بیچ کر کے اپنی گزران زندگی کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات کرائی۔ ایک بھائی اپنا آدھا مال اپنے دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار، لیکن بھائی کی خودداری دیکھیے، اس نے اپنے بھائی سے کچھ بھی نہیں لیا، بس صرف یہ کہا بازار کا راستہ دکھاؤ، میں بازار جا کر کے خرید بیچ کر کے اپنی گزران زندگی کروں۔ انہوں نے بازار کا راستہ دکھایا، ایک گٹھلی برابر سونا لے کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بازار کی طرف نکلے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مال لے کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بازار نکلے، اور بازار نکلنے کے بعد تجارت کی، خرید بیچ کیا، ایک تاجر بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کی مالدار ترین انسان بن گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے جسم پر، ان کے کپڑے پر زردی لگی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اے عبد الرحمن شادی کر لے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے تو شادی کر لی ہے، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دے کر کے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول سے کہا اے عبد الرحمن اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو، یعنی مختصر سا ہی ولیمہ کرو، لیکن ولیمہ کرو، یہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ دیکھیے حضرت سعد ابن ربیع، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان دونوں کے درمیان مواخات ہوئی، ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی نبی علیہ السلام نے کرائی، ان دونوں نے کیسا رشتہ نبھایا اور کس طریقے سے اپنی جان کو اپنے دوسرے بھائی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، بیوی تک دینے کے لیے، مال کا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ تھے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزار لیں، یا اس کا عشر اشیر بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، 10% بھی اگر ہمارے اندر صحابہ اکرام جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، تو معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، گھر تبدیل ہو سکتے ہیں، علاقے تبدیل ہو سکتے ہیں، اور ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کے منہج، صحابہ کے عقیدے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ ایسے ہی وہ عظمت والے نہیں بن گئے، ایسے ہی مقام والے نہیں بن گئے۔ ان کو اللہ نے کیوں اتنا مقام دیا، ان کو اللہ نے کیوں اتنی عظمت دی، ان سے اللہ نے رضامندی کا اظہار کیوں کیا؟ یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کے زمرے میں آتی ہیں۔ عقیدے میں پکے تھے، عمل میں پکے تھے، اور جو کہتے تھے یا نبی سے سنتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً لپکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرے صحابہ کو، اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں جن سے میں راضی ہوں، اور میرے نبی کے صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس موقع پر جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی حالتوں کو، ان کے دلوں کے جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا ہے، اس لیے ان کے دلوں کی حالت کو جاننے کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ لہذا ہم صحابہ کے منہج کو اپنائیں، صحابہ کے طریقے کو اپنائیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہہ جاتے ہیں۔ صرف ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه۔ اے میرے مسلمان بھائیوں سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا گالی نہ دو، اپنی زبان کو ان کے خلاف نہ کھولو۔
یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا فعل یہ ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات کہہ دی، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات معمولی طریقے سے نہیں کہی تھی، عام انداز میں نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے گئی، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو اس ایک مد یا آدھا مد خرچ کیے ہوئے کے برابر تم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سوچئے کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو مثال دی ہے، کہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ کے نبی نے احد پہاڑ یعنی پہاڑ سے مثال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ کبھی تولا نہیں جاتا، پہاڑ کا کبھی وزن نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ اگر تم ساری چیزیں خرچ کر دو اور صحابہ احد پہاڑ کے برابر یا بہت زیادہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور صحابہ نے ایک گٹھلی کے برابر سونا یا ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو تم اپنی پوری جائیداد، سونا اور چاندی، ہیرا، جواہرات خرچ کرنے کے باوجود بھی ان صحابہ اکرام کے آدھا کلو، ایک کلو یا ایک گٹھلی سونے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے صحابہ کی عظمت۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے اصول پر اور صحابہ کے عقیدے پر لے آئیں۔ صحابہ کے عقیدے پر لے آنے کی وجہ سے نجات پکی ہو جائے گی، نجات پکی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، کہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے غیر لوگوں کے راستے پر آنا، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے دوسرے کے منہج کو اپنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور جو صحابہ کے منہج کو اپناتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، ہدایت پانے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کے منہج کو اپنائیں، صحابہ کے اصول کو اپنائیں۔ اختلافات ہو جائے بیٹھ کر کے اصلاح کر لیں، بیٹھ کر کے آپس میں جو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپس میں جو دل ٹوٹ چکا ہے، اس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ایک محلے میں رہتا ہے، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، کبھی کوئی کی بات بری لگ گئی، دل کو ٹھیس پہنچ گیا، ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے، 3 دن کی اجازت بھی ہے، 3 دن میں تم اپنے غصے کو ٹھنڈے کر لو، پھر آؤ آپس میں مل لو، گلے مل لو، آپس میں مل کر کے ایک ہو جاؤ، مل کر کے کام کرو، مل بیٹھ جاؤ، اور ایک ہو کر کے تم کوئی کام کرنا چاہو گے تو کام بآسانی ہوگا۔ جب تک کہتے ہیں نا، جب تک مٹھی بدی ہے تو کوئی تمہاری درمیان نہیں آ سکتا، اور جہاں مٹھی کھلی، مختلف ہوئے، تم ادھر ادھر ہوئے، تو تمہارے درمیان بہت سارے دشمن پھیلیں گے، بہت سارے دشمن آئیں گے، اور اس دشمن کے آنے کے بعد تم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، بلکہ لڑتے بھڑتے رہو گے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار دو گے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہم سب کو ایک ہو جانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر جو اختلافات ہے اس اختلافات کو تو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں مل جل کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی مشن لے کر کے اٹھیں، اے اللہ اس مشن میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جو بھی مشن لے کر کے اٹھیں اس مشن کو ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری، دکھاوا، ان سب سے ہم سب کو باز رکھ، اے اللہ ہم سب کو ایک ہو جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔